أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے ہیں، دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے، دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت ہوگا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ بزرگوں، دوستوں، اللہ ذوالجلالہ نے ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن آج ہم نے اپنا مال، جان، وقت، سوچ، صلاحیت سب دنیا پہ لگا دیا، دنیا کے دھوکے کی جگہ پہ لگا دیا۔ فرمایا دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا مچھر کا پر ہے، اور دنیا مکڑی کا جال ہے۔ دوستوں، بزرگوں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ جان، مال، وقت اللہ نے دیا، سوچ، صلاحیت اللہ نے دی، جان اللہ نے دی، لیکن اس کو ہمیں دنیا پہ لگا دیا۔ دنیا پہ لگانا نہیں تھا، لگانا تو اصل دین پہ تھا، کہ ہماری جان سے، ہمارے مال سے، ہمارے پیسے سے دین چمکے، دین زندہ ہو، دین زندگی میں آئے، اور اسلام کا دروازہ کھلے، خبریں آئیں کہ فلاں ملک، قوم، علاقہ، قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، داخل ہو جا اللہ کے دین نے فوجوں کے فوجوں۔ یہ منظر قائم ہو جائے کہ اللہ کے دین نے فوجوں کے فوجوں لوگ داخل ہوں، یہ منظر قائم ہو جائے۔ تو دوستو، اللہ کے دین کے لیے پیچھے لوگوں کے پیچھے مارے پھرنا، انبیاء علیہ السلام لوگوں کے پیچھے مارے پھرتے تھے۔ کس لیے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ میرے بزرگوں، دوستو، یہ ایک مذاکرہ ہے ایمان کا، کہ میری، آپ کی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی 100% موت سے پہلے اور موت کے بعد کی کامیابی اپنے دین نے رکھی۔ اللہ نے موت سے پہلے کی کامیابی بھی اللہ نے دین نے رکھی، اور موت کے بعد کی کامیابی بھی اللہ نے اپنے دین نے رکھی ہے۔ موت سے پہلے بھی کامیاب ہو جائے، موت کے بعد بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، تو انبیاء علیہ السلام لوگوں کے پیچھے دین کے لیے مارے پھرا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے وہ کامیاب ہو جاتے، اور جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، اللہ ان کو کامیابی کے بڑے نقشوں میں ناکام کر دیتے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اگر ہماری زندگیوں میں اللہ کے حکم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو شکر کی بات ہے۔ ہماری زندگیوں میں اللہ کے حکم نہیں ہے، نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، تو فکر کی بات ہے۔ تو یہ فکر انبیاء علیہ السلام کو اللہ لے کے بھیجا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ جنہوں نے پڑھا، اللہ نے ان کو، اللہ جل شانہ نے ان کو ناکامی کے نقشوں میں کامیاب کیا، اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، اللہ ذوالجلالہ نے انہوں نے کامیابی کے بڑے نقشوں میں، فرعون کامیابی کے سارے نقشے تھے اللہ نے ناکام کر دیا، نمرود اور قارون سارے کامیابی کے نقشے تھے ناکام ہو گیا۔ بزرگوں، دوستوں، کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی اللہ کے نبی نے بتائی کہ کامیابی دین نے، کامیابی اللہ کا دین چمکے گا، مسلمان چمکے گا۔ مسلمان دکانوں سے نہیں چمکا کرتے، اور مال، چیزوں، عہدوں سے نہیں چمکا کرتے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، مسلمان دین چمکے گا، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا۔ ہاں میرے بزرگوں، دوستوں، عمر رضی اللہ عنہ ام المومنین شام میں داخل ہو رہے ہیں، ابو عبیدہ بن جرہ فرما رہے ہیں ام المومنین کپڑے بدلیں، ساڑیاں بدلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا کہ ابو عبیدہ یہ کیا کہہ دیا؟ اگر یہ بات کوئی اور کہتا، ابو عبیدہ بن جرہ ہمیں اسے سزا دیتا، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایک پیغام دیے سینے پہ ہاتھ مار کر کہ ہم سواریوں سے، چیزوں سے، عہدوں سے نہیں چمکے، شاندار کپڑوں سے نہیں چمکے، شاندار سواریوں سے نہیں چمکے۔ اگر عمر چمکے تو عمر اللہ کے دین سے چمکے، نبی کے طریقوں سے چمکے۔ اگر عمر کے پاس دین نہیں ہوتا، عمر کو دین نہیں ملتا، عمر اللہ کے نبی کے طریقوں کو نہ پورا کرتا، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرتا، تو عمر پہلے کی طرح ذلیل ہو رہا تھا۔ اور عمر تو وہ جسے اونٹ نہیں چرانے آتے تھے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں آپ سب نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ جہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پہ محنت کی، گرے پڑے لوگوں پہ، جو اپنی زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کرتے تھے، اور بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ان کی پوجا کرتے، اور بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے۔ آپ وسلم ابھی دنیا میں تشریف لائیں، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت ٹوٹ گئے، بتوں نے کہا ایک اللہ کی طرف بلانے والے کا زمانہ آ گیا، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا۔ اور لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ بجھ گئی، آگ نے کہا
ایک مسجد والے کا زمانہ آ گیا، مسجد والوں کا زمانہ آ گیا، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، رمضان کے اندر ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار دیکھ پکا رہے تھے، تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جرح مجھے جو ہے نا دستی دو، بازو دو۔ اللہ کے نبی کو جو ہے بکرے کی بازو پسند تھی، ایک کھائی، پھر کہا اور دو، دوسری کھائی، کہا اور دو۔ ابو عبیدہ بن جرح نے فرمایا اللہ کے نبی بکرے کی جو 2 دستیاں تھیں، تو آپ نے فرمایا ابو عبیدہ بن جرح آپ دیگ میں ہاتھ ڈالتے اور مجھے نکال کے دیتے، اور جب تک آپ ہاتھ ڈالتے رہتے نکالتے رہتے میں کھاتا رہتا، میرا اللہ مجھے اب تک کھلاتا رہتا۔ آپ نے یہ بول دیا کہ اللہ کے نبی جو ہے بکرے کے 2 ہی بازو ہوتے ہیں، تو اللہ نے جو رحمت کے دروازے کو بند کر دیا۔ میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی ایک بار آرام فرما رہے ہیں، ایک درخت اپنی جگہ سے چلا، اللہ کے نبی کے جو نیچے آ کے سایہ کیا اور واپسی چلا گیا۔ جب اللہ کے نبی اٹھے، حضرت محمد مصطفیٰ اٹھے، صحابہ نے واقعہ دریافت فرمایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، تو اللہ سے اجازت چاہیے، اللہ میں آپ کے حبیب کا جو دیدار کر لوں، تو اللہ نے اجازت دی، اپنی جگہ سے آیا، میرا دیدار کیا اور چلا گیا۔ میرے دوستوں، جو ہے جہاں سے اللہ کے نبی گزرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جو ہے درخت اور جو ہے فرشتے اور جو ہے چونٹیاں اور جو ہے پہاڑ اور سمندر اور پتھر، ہر ایک جگہ سے جو ہے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دوستو، اسلم کی موت کا وقت ہے، اسلم دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، اسلم دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو جو اللہ نے جبریل کو فرمایا، اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا کہ اللہ کے نبی سے پوچھو، بہر اسرائیل کھڑے اجازت چاہتے اندر آنے کی۔ آپ نے کہا اجازت ہے، اسرائیل اندر ہے۔ آپ نے فرمایا، اسلم کو اسرائیل علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں گا میری روح بھی نکالو گے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کہیں گے آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ اب اللہ کے نبی نے جبرائیل کی طرف دیکھا، اے جبرائیل اللہ کے پاس جاؤ اور پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اور جبرائیل اللہ کے پاس گئے کہ آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے کہا جاؤ ہمارے حبیب کو جا کے تسلی دے دیں، آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، جاتے جاتے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اور ہم چند پیسے روپے ٹکوں کے لیے اللہ کے نبی کو بلا دیا۔ بزرگوں دوستو، یہی محنت ہے تبلیغ کے اندر کہ ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، ہم مخلوق سے ہمارا رجوع خالق کی طرف ہو جائے۔ وہ مالک اللہ، وہ خالق اللہ، وہ رازق اللہ، سب چیزوں کے مالک و خالق اللہ، وہ اکیلے اللہ، وہ وحدہ لا شریک لہ، وہ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اللہ جو کن فیکون کے مالک، جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت کی چوٹیوں پہ جو ہے پہنچا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت کی پستیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ ہم سب ان اللہ کی ماننے والے بن جائیں، ان اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لانے والے بن جائیں، اور جو ہے اللہ کے دین کے پیچھے مارے مارے پھریں، اللہ کے نبی کے دین کے جو ہے پیچھے مارے مارے پھریں، کیونکہ اسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ جو اسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے، اسلم پہ اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا، تو اسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ہم جو ہے لوگوں کے پیچھے اللہ کے دین کے لیے مارے مارے پھریں، اور مرتے دم تک یہ جو ہے تبلیغ کا کام کرتے رہیں، اپنے اخلاق بھی بنائیں، اپنے کردار بھی بنائیں، جو دورہ پند ہوگا وہ اللہ موت کے بعد پورا کر دے گا۔ تو بھائی اللہ کے راستے میں جانا، دین کو سیکھنا، نماز کو سیکھنا، روزے کو سیکھنا، اخلاق کو سیکھنا، اپنی زندگی کا رخ کو اللہ کی طرف لے کر جانا۔ تو بزرگوں دوستو، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ ذل جلالہ اس کو ہمیں سننے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا، عمل کرنے والا، اور سارے عالم کے سارے انسانوں تک جو پہنچانے والا بنائے۔ آپ نے اپنے اس امتی کو دعا دی، آپ نے فرمایا میرا وہ امتی سرسبز اور شاداب رہے، جو میری کسی بات کو سنے، محفوظ کرے، یاد کرے، خود عمل ہے یا نہیں ہے لیکن آگے لوگوں تک پہنچائے۔ تو بھائی ہم اللہ اس کے رسول کی بات آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔